أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. اسی پیارے اللہ کے لیے خوب خوب تعریفیں ہوں جس نے اس پوری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا. ہزارہ کروڑہ مخلوقات جس نے پیدا کی، ان ساری مخلوقات میں ایک عظیم مخلوق انسان کو پیدا کیا. اسی پیارے اللہ کے لیے خوب تعریف ہو کہ ان سارے انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین قوم مسلمانوں میں پیدا کیا، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہمیں پیدا کیا. ایسے پیارے اللہ کے لیے خوب خوب تعریف ہو. بعد اس کے کروڑہ کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر. اتنے درود و سلام ہو پیارے آقا پر جتنے اس زمین کے ریگستان کے ریت کے ذرات ہیں. اتنے درود و سلام ہو پیارے آقا پر جتنے اس زمین پر پیڑ پودوں کے پتے ہیں. اتنے درود و سلام پیارے آقا پر جتنے آسمان میں سیارے اور ستارے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام دوستوں، عزیز دوستوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ
کہ ہم ہماری بہت ساری مصروفیتوں کے باوجود، وقت کی تنگی اور قلت کے باوجود، ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ وقت ہم نکال سکیں. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں اللہ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم کچھ وقت نکالیں اور اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں ہم سن سکیں. یہ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے ہم لوگوں کا. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے سب سے پہلے ایک قرآن مجید کی چند آیات کی میں نے تلاوت کی. جن آیتیں میں نے تلاوت کی ہے یہ آیتیں قرآن مجید کی 29ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ ہے. 29ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ ہے، سورہ ملک نام سے. اس کی بالکل ابتدائی 4 آیتوں کی یا 4-5 آیتوں کی میں نے تلاوت کی. قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا؟ درود بھیجا. اس کے بعد اب اپنی بات رکھنے جا رہا ہوں. ایسا کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عالم حضرات آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بہت سارے خطیب حضرات خطبہ دیتے ہیں. ہر کوئی یہ کام کرتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آتے ہی کیوں نہیں شروع ہو جاتے؟ مسلمانوں سنو نماز پڑھو، مسلمانوں سنو روزہ رکھو. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے ہوتا ہے، ایک حدیث مبارکہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. سنن ترمذی کی حدیث. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس، ایسی مجلس کل قیامت کے دن حسرت کرنے والی، افسوس کرنے والی، کفے افسوس ملنے والی ہوگی. ایسی مجلس کل قیامت میں افسوس کرنے والی ہوگی، حسرت کرنے والی ہوگی. حالانکہ وہ مجلس نیک لوگوں کی مجلس تھی. کس کی مجلس تھی؟ نیک لوگوں کی مجلس تھی. نیک کام کے لیے جماعت ہے. اچھی اچھی باتیں انہوں نے کہی اور اچھی باتیں انہوں نے سنی، پھر بھی وہ افسوس کر رہے ہوں گے کل کے روز. ہم نیک لوگ مطلب اب الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو گیا. کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یہاں آنا اور کچھ دیر اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا. یہ صرف یہ چھوٹا سا عمل ہم کو نیکوکاروں میں شامل کر دیتا ہے، نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے. تو ایسی جو نیک مجلس ہے وہ کل قیامت میں افسوس کرے گی. کہا کیوں افسوس کرے گی؟ اس لیے افسوس کرے گی کہ اس مجلس میں تو جمع ہوئے، نیکیوں کی باتیں کی، اللہ اس کے رسول کی باتیں کی، مگر اس میں انہوں نے اللہ کی تعریف نہیں کی تھی اور مجھ پر درود نہیں پڑا تھا. اس لیے ان کی اس مجلس کا ثواب انہیں کچھ نہیں ملے گا. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو ان کی مجلس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اب یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں تو نیکیاں، ثواب تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا آتے ہیں؟ دکھ رہا ہے آسمان سے کوئی اترتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں نظر آ رہا ہے نا. نیکیاں ثواب ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. آج ہم آئے، کچھ وقت نکالا اور چلے بھی گئے. اگر ہم اس مجلس میں اللہ کی تعریف نہ کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھتے
یہ مجلس ہمیں کل قیامت کے دن یاد آتی اور ہم کفے افسوس ملتے، افسوس کرتے کہ اتنا وقت لگایا، اتنی اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی، مگر ہم کو ثواب ہی نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ اب آپ دعویٰ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس مجلس کا ثواب ہمیں ملے گا؟ بتائیے، دعویٰ کریں گے انشاءاللہ؟ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا دعویٰ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس مجلس میں اللہ کی تعریف کی جائے، مجھ پر درود پڑھا جائے، وہ مجلس کل قیامت میں افسوس نہیں کرے گی. یاد رکھ لیجئے کہ ہر مجلس میں اللہ کی تعریف ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے تو مجلس کا ثواب ملتا ہے. دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے وہ آیتیں 30ویں پارے کی ہے، 30th پارٹ، سوری 29ویں پارے کی ہے. جزاک اللہ خیر. 29ویں پارے کی ہے. کل قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ دیکھیے آج اپنا پہلا درس ہے تو اس لیے تھوڑا سا بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں. ڈائریکٹلی ایک قرآن پڑھ کے ترجمہ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو قرآن ہے یہ صرف عربی والا ہے. دکھ رہا ہے کیا کسی کو؟ نہیں نظر آ رہا ہے؟ ترجمہ دکھ رہا ہے اس میں؟ نہیں ہے نا. نہ اردو ہے، نہ انگلش ہے، نہ مراٹھی ہے، صرف عربی والا ہے. اس کا لفظی ترجمہ میں کروں گا. کیوں میں صرف عربی قرآن لے کر بیٹھا ہوں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. کیوں لے کر بیٹھا ہوں؟ اس لیے صرف عربی والا لے کر بیٹھا ہوں کہ میں لفظی ترجمہ کروں گا عربی زبان کے مطابق، عربی زبان کے مطابق وہی ترجمہ آپ کے آگے رکھوں گا. اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ قرآن میرے گھر کی جائیداد نہیں ہے، میرے کسی جماعت کی نہیں ہے، نہیں آپ کی کسی جماعت کی، یہ اللہ کی کتاب ہے. جو عربی ہے وہ اس کا ترجمہ ہے. برابر. اب انگلش میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی انگلش تو آتی ہے نا. آئی وانٹ ٹو گو ٹو اسکول. اب اگر اس کا ترجمہ سمجھو، فرض کرو میں تم لوگوں کو گھمانا چاہ رہا، گھمانا سمجھتا نا، گھمانا چاہ رہا، تو میں بول رہا آئی وانٹ ٹو گو ٹو اسکول کا مطلب ایک گلاس ٹھنڈا پانی دے دو. مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے نا. کیونکہ کہیں پر بھی جائے دنیا کسی بھی کونے میں آئی وانٹ ٹو گو ٹو اسکول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اسکول جانا چاہتا ہوں. یہ ہوتا نا؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو ایسا عربی کا لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو اس کے ترجمے میں، اس کے معنی مطلب میں کسی قسم کا شک شبہ باقی نہیں رہتا. رہتا کیا؟ تیسری بات، قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں، 30 برابر. سورے کتنے ہیں پتا ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا؟ اگر کسی کو معلوم ہو تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. کتنے سورے ہیں؟ ایک جنرل کوشچن ہے یہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے. 114 سورے ہیں. 30 پارے ہیں، 114 سورے. تیسرا اور آسان سوال، ہر چیز یاد رکھے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ 3 سوالات تو بنیادی ہے جو جاننا ضروری ہے قرآن کے بارے میں. کتنے پارے ہیں؟ کتنے سورے ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ کتنی آیتیں ہوں گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ غلط ہوا تو غلط ہوا. KBC نہیں کھیل رہے اپن کہ 13 لاکھ روپے کے لیے آپ ہار گئے، ایسا تو نہیں ہونے والا ہے. ہاں، غلط ہو تو غلط ہوا. ٹھیک ہے. اور میں بتا دوں، بہت آسان ہے یاد رکھنے کے لیے. 6666 یاد رہیں گا. 6666 آیتیں قرآن میں. کتنے آیتیں؟ 3 ہی سوال کے جواب یاد کرنا ہے. قرآن میں کتنے پارے ہیں، کتنے سورے ہیں اور کتنی آیتیں ہیں؟ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیتیں. اب جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے یہ 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے. اس سورے کا نام ہے سورہ ملک.
اب 114 سورے مطلب اس سورت کا جو نمبر ہے وہ نمبر ہے 67، 67 ہے نا، 60 پر 7 سورہ ملک، بہت مشہور سورہ ہے سورہ ملک۔ عربی زبان میں ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہت کو، ہے نا۔ ہم لوگ بھی اردو میں ملک، ایک ملک مل گیا، 2 ملک مل گئے، مطلب حکومت مل گئی بولتے ہیں نا، اسی سے مالک لفظ بنا ہوا ہے، ملک لفظ بنا ہے، ملک نام رکھتے لوگ، بادشاہ، حکومت کرنے والا، ہے نا۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، جو فیصلے کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے نا، سورہ ملک۔ 29ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ سورہ ملک، سورہ نمبر 67، اس کی پہلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ملک کے اندر کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی برکت والی ذات ہے وہ، یعنی اللہ کی، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی برکت والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، ساری حکومت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ آسان ہے نا؟ مشکل ہے ترجمہ؟ ایک اور مقصد کہ کیوں میں آج یہ آیتیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، قرآن کی یہ آیتیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ چاہتا ہوں سورہ فاتحہ بھی شروع کر سکتا تھا، ہے نا، یا پھر سورہ فرقان یا سورہ رحمان یا سورہ یاسین، اس کا بھی درس، اس کا بھی اجتماع ہو سکتا تھا۔ سورہ ملک کی یہ آیتیں کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کھولتے ہی اندر سے خالی حکم چاہتا، اے نماز پڑھا کیا، اے روزہ رکھا کیا، اے یہ نہیں کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا۔ ہم کو لگتا قرآن کھولے گی یہی ملے گا، ہے یہ بھی، اس کے علاوہ قرآن میں بہت کچھ ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اچھا، ایک سے سوال، کیا قرآن میں پی ایچ ڈی سمجھتا نا، ڈاکٹر آف فلسفی، اس کی باتیں ہوں گی کیا قرآن میں؟ ہے، حیرت انگیز بات ہے نا۔ اچھا، 4 جماعت کی جو سائنس کی کتاب ہے، سائنس کی، اس کی باتیں ہوں گی کیا قرآن میں؟ ہے۔ کتنی زبردست کتاب ہوں گی یہ؟ اچھا، 12th جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سمجھ لے، جو زیادہ نہیں پڑھے وہ بھی سن لے۔ 12ویں جماعت کے اندر جو میتھمیٹکس رہتا ہے، کتنا ٹف رہے گا حساب، وہ ہے کہ قرآن میں؟ وہ بھی قرآن میں ہے۔ کتنے حیرت والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹی مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جان کس کس میں ہے معلوم ہے؟ انسانوں میں جان ہے؟ کیڑے مکوڑے میں جان ہے؟ پیڑ کے اندر جان ہے کیا؟ کیا بولتے ہیں؟ پیڑ میں جان ہے کیا؟ پیڑ پودوں میں جان ہے کیا؟ آج ہم بولتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ حیرت کریں گے، آج سے مشکل 40-50 سال پہلے سائنسدانوں کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں جان ہے۔ کس کو نہیں معلوم تھا؟ ہاں، سائنسدانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں بھی جان ہے، جبکہ 1450 سال پہلے، کتنے سو سال پہلے؟ 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے قرآن نے بول دیا کہ پیڑ پودوں میں جان ہے۔ حیرت انگیز بات ہے نا۔
تو آپ سوچ سکتے قرآن میں بہت کچھ ہے، خالی یہ بول کے نہیں ڈر کے رکنے کا، ارے آپ کھولے نا تو قرآن پڑھا کیا بول کے پوچھیں گا قرآن میرے سے، یہ ڈر کے نہیں رکنے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں بھی سمجھاتا، زمین کے بارے میں سمجھاتا، ہواؤں کے بارے میں سمجھاتا، بارش کیسا برستی وہ بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتا. قرآن سے سیکھنے میں مل رہا، کتنی بڑی بات ہے. وہی ایک ڈاکٹر آ کے پڑھا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ہم کو بارش کیسا برستی سکھائے. ہر قرآن سکھا رہا ہے. قرآن سے بڑھ کر اور کوئی ڈاکٹر ہے، اور کوئی سائنٹسٹ ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا آیت نمبر 1 کے اندر، بڑی ہی برکت والی ذات ہے وہ اللہ کی، جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. زندگی اور موت سے کیا مراد ہے؟ زندگی اور موت سے مراد یہ دنیا ہے. کیا ہے یہ دنیا میں زندگی اور موت ہے. جو اس دنیا میں آتا ہے وہ جاتا بھی ہے نا. اس دنیا میں جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے، اور جو جاتا ہے وہ آتا ہے. کیا پکا ہے کوئی جو ہاتھ اٹھائے بولے کہ جو جاتا ہے وہ آ بھی سکتا. اسلام کا، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا. ایک شاعر کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ یہ دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی. یہ دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، فانی مطلب فنا ہونے والی. یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، آتی جاتی رہتی چیزیں. جو آ کے نہ جائے اس نے بڑھاپا دیکھا. اب بہت دن تک رہا تو کیا دیکھتا ہو؟ بڑھاپا دیکھا. جو جا کے نہ آئے اس نے جوانی دیکھی. مطلب جو مر گیا اور جنت میں گیا، بڈھا بھی مرا تو وہاں جا کے کیا بنتا؟ جوان بنتا ہے نا. تو اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. زندگی اور موت سے مراد یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے. بس بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا کہ اللہ نے کیوں بنایا یہ دنیا؟ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کیوں پیدا کرا؟ اب قرآن سے اس کا ہم کو جواب مل رہا ہے، قرآن سے مل رہا ہے. میں جواب دوں غلط ہو سکتا ہے، فلاں مولانا جواب دے غلط ہو سکتا ہے، فلاں دانشور جواب دے غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جواب دے غلط ہو سکتا ہے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے زندگی اور موت کو، اس دنیا کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اے انسانوں تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں آزمانا، ہمارا ایگزام لینا، ہماری پریکشا لینا، یہ اللہ کا مقصد ہے. سمجھ میں آیا؟ آیت نمبر 2 مکمل ہوئی. آیت نمبر 2 کا آخری ٹکڑا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اب دیکھو کیا زبردست آیت ہے. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے 7 مضبوط آسمان بنائے. کتنے؟ ہم کو کتنے آسمان دکھتے؟ ایک ہی دکھتے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. کیسے بنائے؟ 7 سماوات طباقا. طباقا کہتے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. اس سے قرآن سے دوسرا عقیدہ کیا ملا؟ دوسری سوچ کیا ملی؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو ہے، اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں.
یعنی کل 7 مضبوط آسمان اللہ نے بنائے. آگے اللہ کہتا ہے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بہت زبردست سوال ہے اللہ کا. یہ سوال ویسے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر یہ ہمارے سے بھی ہے. کیوں؟ یہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے نا، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. کوئی اس میں زیر زبر کا ہی فرق نہیں کر سکتا. زیر زبر کا وہ زیادہ بدلنا تو دور کی بات ہے، ایسی کتاب ہے یہ. تو اس میں جب اللہ تعالی آیت رکھ رہا ہے تو اب یہ آیت آپ سے اور میرے سے مخاطب ہے. آپ سے اور میرے سے قرآن کچھ پوچھ رہا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اے لوگوں، کیا تم نے رحمان کی خلقت میں، رحمان کی پیدائش میں اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں، من تفاوت، ان آسمانوں میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ کوئی شگاف، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ دیکھو کتنی حیرت انگیز بات ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم کھو گئے. کہاں پہ کھو گئے؟ آسمانوں میں. اور ایک نئی سوچ ہمارے دماغ میں آ رہی ہے کہ آسمان کو دیکھنا بھی چاہیے، گھور گھور کر دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن خود دعوت دے رہا ہے. دے رہا کہ نہیں دے رہا ہے؟ ما ترى فی خلق السماوات من تفاوت. اے لوگوں، کیا اللہ کی بنائے ہوئے آسمان میں اور آسمانوں میں کیا تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ کوئی شگاف، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ کبھی سوراخ دیکھا آسمان میں؟ نہیں. اچھا، کتنے سو سال سے یہ آسمان کھڑا ہے ہمارے سر پہ معلوم ہے؟ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی، کوئی گنتی نہیں ہے. ہزارہ کروڑہ سال سے ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. کھڑا ہوا ہے نا؟ پرانا ہوا کبھی؟ پرانا ہوا. گھر کی چھت بنا دیے، سال 2 سال 5 سال بعد چھت بودا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر پردہ ڈال دیے تو کپڑا بودا ہو کے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. آسمان کہیں پھٹا؟ پرانا ہوا، پھٹ کے چیدہ چیدہ ہو کے گرنا شروع کیا؟ کبھی نہیں ہوا. نہ پرانا ہوا، نہ خراب ہوا، نہ ہی کبھی یہ گرا. نہیں کبھی یہ گرا. اب اس آسمان کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں. کیا کرنے کا؟ دو ساسر لینے کا. ساسر سمجھو؟ کپ ساسر ہے نا، چائے میں جس میں پیتے ہیں، تو پتا ہے نا ساسر، جو چینی کے کانچ کے بنے ہوئے رہتے، اس کو ہاتھ میں پکڑنے کا. ٹھیک ہے؟ پکڑ کے کھڑے ہو جانے کا. ایسے کتنی دیر تک کھڑے رہیں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، سمجھو 12 گھنٹے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم کو نیند آئے گی، تھک جائیں گے، ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ گرے گا. گرتے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آسمان گرا آج تک؟ مطلب اس آسمان کو ایک ایسی ہستی نے تھامے ہوئے ہے، ایک ایسی ذات نے اس کو سنبھالے ہوئے ہے جو نہ تھکتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے. ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس سے ثابت ہو رہا ہے نا؟ ورنہ آسمان گر جاتا، زمین کہیں اور گر جاتی، کہیں اور برباد ہو جاتی. ایسا کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کو تھامے ہوئے جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، رحمان کی ذات ہے. وہی بات اللہ کہہ رہا ہے، کیا تم رحمان کی اس بنائی ہوئی خلقت میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی خرابی یا کسی قسم کا نقص اس میں دیکھتے ہو؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی آسمان میں خرابی دیکھی ہے؟ آگے اللہ سوال کرتا ہے
فرجع البصر، اللہ کہتا ہے اپنی نگاہیں اٹھا کر آسمان کو دیکھو. کون حکم دے رہا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ بولو زور سے. اللہ حکم. اللہ حکم ماننا کہ نہیں ماننا؟ اب تک بولتے ہیں اللہ جو بولا وہ سننا. اللہ بول رہا ہے کا وہی نہیں معلوم. کہاں بول رہا اللہ؟ آکاش وانی آنے والی ہے کیا؟ آسمان سے بھونگے میں سے آواز آنے والی ہے کیا؟ قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ بول رہا فرجع البصر، اپنی نگاہیں اٹھا کر آسمان کو دیکھو. ایک بار تو دیکھنا نہیں دیکھنا زندگی میں. مرنا بعد اپنی زندگی مست ہے. صبح اٹھے کام پہ گئے، شام میں آئے پڑ گئے، پھر صبح اٹھے کام پہ گئے، شام میں آئے پڑ گئے. اوپر کیا چل رہا کس کو کیا کرنے لگا؟ زمین کی سدھ نہیں ہے بولتے، آسمان کو کون دیکھیں گا؟ ایسے اللہ بولا فرجع البصر، آسمان کو دیکھو. فرجع البصر، اللہ حکم دے رہا ہے. ہل ترى من فطور، کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ پوچھ رہا اللہ کیا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے؟ ثم ارجع البصر، ثم ارجع البصر کرتين، ایک ہی بار دیکھ کے مت آؤ. ثم ارجع البصر، دوبارہ آسمان کو دیکھو، دوبارہ آسمان کی طرف نگاہ ڈالو، دو بار دیکھو، دو بار ٹٹولو، دیکھو آسمان میں کہیں کوئی نقص، کوئی خرابی، کہیں پرانا ہوا ہے، ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ دیکھو. آگے اللہ کہتا ہے ينقلب إليك البصر خاسئا، اللہ کہتا ہے کہ یقیناً تمہاری نگاہیں واپس پلٹ کر تمہاری طرف آئیں گی شرمندہ ہو کر. کیسے آئیں گی؟ شرمندہ ہو کر کہ نہیں اس آسمان میں ہم کوئی غلطی نہیں بتا سکتے. آپ دکان پہ چلے گئے ایک کوئی بھی چیز لینے کے لیے، بچوں کا کھلونا لینے کے لیے چلے گئے، پنی میں پیک ہے، سامنے والے کیا کہ جو لٹکا تھا وہی اٹھا کے دے دیا. دیکھتے ارے یہ نہیں فرش مال دو، اس میں دھول لگی ہوئی ہے، حالانکہ نہ خراب ہے نہ کچھ ہے، خالی سامنے ڈسپلے کے لیے رکھا ہوا تھا، دھول جمی تھی. ہم وہ بھی نہیں لیتے، فوراً غلطی دکھ جاتی ہے اپنے کو. ارے فرش مال دو، اندر سے نکال دے. ارے لونا یہ کیا سامنے لٹکا ہوا ہے، کلیز لٹکا ہوا ہے، کچھ بھی بولتا ہوں تب بھی نہیں مانتے اس کی بات. بولتے اندر کا فرش مال دو، پیسے دے رہے نا ہم. غلطی فوراً دکھتی ہے نا. مگر اللہ کی اس بنائی ہوئی خلقت پیدائش آسمان میں کوئی غلطی نہیں ہے، کئی سالوں سے کھڑا ہے، نہ پرانا ہوا ہے، نہ اس میں سوراخ پڑا ہے، نہ کبھی گر پڑا، جیسا کا ویسا کھڑا ہے. اللہ کہتا ہے ثم ارجع البصر کرتين، 2 بار 3 بار 10 بار نگاہ دوڑا کے دیکھو، تمہاری نگاہیں عاجز اور شرمندہ ہو کر، شرم کے مارے جھک کر تمہاری طرف پلٹ کر آئیں گی. وہ حسیر افسوس کرتے پچھتاتے بھی آئیں گی کہ ہم کو اس میں کوئی غلطی ملی ہی نہیں. سورہ ملک سورہ نمبر 29، سورہ ملک پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں نے لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، مختصر سی تفسیر، قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان انداز میں نے آپ کے آگے رکھا. مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں بول رہا ہے، زمین کے بارے میں بول رہا ہے غور کرو غور کرو مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ، چالاک ہو جاؤ. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے یہ بات ختم کرتا ہوں. سب سن رہے ہیں نا؟ ایک بار ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب زور زور سے چلا کے بیان کر رہے تھے. بول رہے تھے کہ اگر کسی کافر کو مسلمان بنا دیے تو تمہیں جنت ہے. ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ، پٹھان صاحب سن لیے انہیں، واہ بولے کافر کو اسلام قبول کروا دیے، کلمہ پڑھا دیے اگر تو جنت ہے. نکلے وہاں سے، جا ہی رہے تھے کہ راستے میں مل گیا ایک غیر مسلم جا رہا تھا. رک جا بولے کیوں خان صاحب سب خیریت؟ چل کلمہ پڑھ. بولے میں کیوں پڑھوں، میں تو غیر مسلم ہوں، ہندو ہوں، میں کیوں پڑھوں؟ نہیں پڑھنا پڑے گا تیرے کو. ارے نہیں میں کیوں پڑھوں، میں کیوں مسلمان ہوں، میں تو غیر مسلم ہوں، ہندو ہوں.
نہیں پڑھنا پڑے گا. اس کو لگا دے ایک دو کھینچ کے, وہ ڈر کے مارے بھاگا وہاں سے. اب خان صاحب اس کے پیچھے, وہ آگے یہ پیچھے, وہ آگے یہ پیچھے, بھاگتے 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 بیچارہ جان بچانا تھا, مار کھانے سے بچنا تھا. اب اس کی بھی قسمت ایسی کہ گڈھے میں ٹھوکر کھایا گر گیا. گرا تو پٹھان صاحب, خان صاحب جمپ کیا, اس کی چھاتی پڑ گئی. کلمہ پڑھتا کا نہیں پڑھتا, اب تو تیری خیر نہیں. اب وہ بیچارہ تھک گیا, بولا ٹھیک ہے پٹھان صاحب, خان صاحب بولو کیا پڑھنے کا, کیا پڑھنے کا. یار یہ تو پوچھا نہیں بولے مولانا کو, خالی کلمہ پڑھا بولو, کلمہ پڑھانے کا کیا پڑھانا وہ نہیں معلوم میرے. بولے کلمہ کیا رہتا, پوچھ کے آتا. بولے یہ حال مسلمانوں کا اگر رہے گا تو مسلمانوں کی اس دنیا میں عزت ملے گی کہ ذلت ملیں گی؟ بولو. جس مسلمان کو یہی نہیں پتا کہ اس کا دین کیا ہے, اس کا قرآن کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا کہتی ہے, سیرت کیا کہتی ہے, حدیث سے کیا کہتی ہیں, صحابہ کی زندگی کیا ہے, تابعین کی زندگی کیا ہے, تبع تابعین کی زندگی کیا ہے, محدثین کی زندگی کیا ہے, ائمہ کرام کی زندگی کیا ہے, اولیاء اللہ کی زندگی کیا ہے, اگر یہی نہیں معلوم ہے تو ایسے مسلمان کو عزت نہیں ملتی, ذلت نہیں ملتی. آج ہر جگہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ پتہ ہے, بس مارے جا رہے ہیں, اتنا مارے جا رہے ہیں کہ مارے ڈال رہے ہیں. میں وہ حالات وہ چیزیں نہیں بیان کرنا چاہتا, بولنے کا بس مقصد یہ ہے دین سے محبت کرنا, دین کا علم حاصل کرنا, یہ ہم پر لازم ہے. جتنا جہاں موقع ملا دین کا علم حاصل کرنا, دین کے بارے میں جتنا زیادہ ہم سیکھیں گے سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا, عزت دیتا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے, اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے, اللہ ہمارے نیکیوں میں بڑھوتری کرے, اللہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے کچھ بھائیوں نے کوشش کی ہے کہ ہر ہفتے یہاں پہ انشاءاللہ ہر جمعرات کو 9 بجے کا 9 سوا 9 کا ٹائم دیے ہیں. جیسے عشاء کی نماز کبھی جلدی ہوتی ہے کبھی تھوڑا لیٹ ہوتی ہے, تو 9 سوا 9 کے درمیان یہاں آ جائیں. انشاءاللہ توفیق دے گا ہم سب کو, تو ہم یہاں جمع ہوں گے. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, کبھی 10 منٹ, جیسا موقع ملا ویسا کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا دین کے بارے میں سیکھتے جائیں گے. تھوڑا کم وقت دے کر اگر زیادہ معلومات ملے تو اس میں کیا برائی ہے. اس کے علاوہ اب بھائیوں نے انتظام کیے ہیں, کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے, چاہے دینی مسئلہ ہو, دنیاوی ہو, گھریلو ہو, مسئلے مسائل چھوٹے موٹے جو مسئلے مسائل اگر پوچھیں اس کے جوابات بھی انشاءاللہ مل جائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اللہ اس کے رسول کی زبانیں. کوشش کرنا کہ جس کے اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر سوال کریں تو وہ ٹاپک پورا کلیئر ہو جائے گا, وہ عنوان پورا سمجھ میں آئے گا. یہاں چھوڑ دیا اور تیسرا پوچھ لیے وہ یو پی میں ایسا ہو رہا تو اس کے بارے میں کیا ہے, اس کے بارے میں کیا کرنے کا, اپنے دین سیکھنے کا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کچھ بولنا ہے آپ کو اور